بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سوال تو بہت سارے ہیں آپ کے، لیکن دو ایک بہت دلچسپ ہیں. ایک تو نیلوفر نے لکھا ہے کہ سر میرا نام نیلوفر کہیں، نیلو کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ میرا نام نہیں ہے، پر میں سمبولک ایک نام لکھ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کیا میرے ابو کو میری نظر لگ سکتی ہے؟ اچھا بیٹا، بظاہر تو یہ سوال سننے کے بعد فوراً منہ سے نکلتا نہیں لگ سکتی، لیکن پریکٹیکلی میں نے جو چیزیں تھوڑی دیکھی ہیں، ممکن ہے تو 19-20 کا فرق ہو، آپ ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو شاید فائدہ ہو جائے. لائک بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت سخت مزاج ہوتا ہے. کھانے کے ٹیبل پہ اس کی جو پلیٹ ہے وہ بوٹیوں سے بھری ہوتی ہے. وہ چاہے تو ایک آدھ بوٹی نکال کے کسی کو دے دے، چاہے تو نہ دے. یہ کم ہوتا ہے پر بہت سے گھروں میں ایسا میں نے ہوتے چونکہ دیکھا ہے، اس کی کمپلینٹس میرے پاس آتی ہیں. تو وہ بچے شروع دن سے اپنے باپ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، باپ کے پاس اچھا بزنس ہے، اچھی گاڑی ہے، بیٹے کے پاس نہیں ہے، اور بیٹی کو جہاں بیاہ گیا وہاں بھی اس کے حالات بہت برے ہیں. تو ایسے میں جب یہ ڈفرینس بڑھتا جاتا ہے مالی آسودگی کا، نعمتوں کا، اور بچے پھر ان کو کھاتے دیکھ کر، ان کی چیزوں کو دیکھ کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دل میں برا سوچ رہے. ویسے حسد تو نہیں کہوں گا، پر یو فیل بیڈ اباؤٹ دیٹ. تو بالکل نظر لگتی ہے. اور اگر اچھا اس نظر لگنے میں قصور آپ کا کم ہے، اس بھلے آدمی کا قصور زیادہ ہے، چونکہ بعض مائیں بھی ایجوکیٹ نہیں کرتی اپنے میاں کو، اور بعض میاں اندر سے سخت دل ہوتے ہیں. جب تک آپ کی زندگی سب کچھ آپ کے پاس ہے، پر یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولت جانی ہے آپ کے بچوں کے پاس. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو اجال دیا، یعنی ایک ایک نعمت ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو گھر کرائے پہ لے کے دیتے ہیں، ان کو پلاٹ لے کے دیتے ہیں، ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں. اور یہ سب کرتے ہوئے ان کے گمان میں صرف ایک ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میرا خاندان، میرے بچے، اور وہ اپنے داماد کو بھی اپنا بیٹا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہو جائیں، اسٹیبل ہو جائیں، ان کو جو دقت ہونی ہے وہ نہ ہو. اچھا، اللہ باپ کو اسی لحاظ سے دیتا جاتا ہے. بچوں میں بعض بچوں کو باپ زیادہ دے دیتے ہیں، بعض ناخلف ہوتے ہیں یا اتنے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، اتنے قریب بھی نہیں ہوتے. شاید محبت کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، کم بیش ہوتی ہے، لیکن ناانصافی سے بہرحال بچنا چاہیے. کیونکہ ناانصافی جب آپ کرتے ہو اپنی دولت کی تقسیم کی، تو اس سے نظر لگنے کا بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، سم ٹائم دعا کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیں، جب بھی اس طرح کے موضوع پہ جو آڈ موضوع ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے شاندار چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ اس مقام پہ، مرتبے پہ 10 سال بعد، 5 سال بعد، تو کہیں نہ کوئی بات یاد رہتی ہے، دل میں اٹکی رہتی ہے، جو آپ نے کوئی بری بات سنی ہوتی کسی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ پہ ظاہر برا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے لوگ جو ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، بیٹیوں کا حق نہیں دے پاتے بیٹوں کے لیے، یہ بیٹے ہمیشہ نکمے ثابت ہوتے ہیں. اور وہ بیٹیاں اور ان کے بچے وہ اپنی نانی کو تو برا نہیں کہیں گے، نانا کے بارے میں البتہ پھر اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، نہ ہماری زندگی میں جائیداد دی، نہ اپنے مرنے کے بعد بھی ان کو پراپر تقسیم نہیں کیا. تو انفیکٹ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا، جب آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو پھر ساری کی ساری مل مار کے خود اپنے ہی استعمال میں رکھنا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا استحقاق ہے. آپ کو ساتھ ساتھ اللہ نے پوسٹ مین کا رول دیا ہے، اللہ کی راہ پہ بھی دینا چاہیے، اپنی اولاد پہ بھی ٹکا کے خرچ کرنا چاہیے، پر ساتھ ساتھ اولاد کو انسان کا بچہ بھی بنانا چاہیے. صرف انہیں یہ مفت کی کھا کے ضائع کرنے والا نہیں بنانا چاہیے، انہیں اچھا انسان بنانا چاہیے، انہیں ٹرسٹ وردی انسان بنانا چاہیے، ان کے اندر کریٹیوٹی ہو تاکہ اپنے کام کو، اپنے خاندان کو لے کے چل سکے. جہاں جہاں مشکل آئے وہاں پیچھے آپ کو بیک سپورٹ تو دینی چاہیے. فریہ نے لکھا ہے کہ بھیا، اختر بھیا، میک مور appropriate titles, it will make your videos more catchy. میرے بچے اب کیسے کریں، جو ہماری ٹیم کو اور ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم وہ بنا دیتے ہیں. جھوٹے اور جعلی قسم کے تو بنائے نہیں جاتے، وہ کبھی کبھی جب آتے ہیں سامنے تو سچی بات ہے بالکل دل نہیں کرتا. یعنی جو ہم آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پازیٹیو اور محبت بھری بات ہے. جو نیگیٹو چیز ہے، گندی، وہ عام طور پر ٹھک کر کے وائرل بھی ہوتی ہے، پر نہیں دل مانتا. یعنی بالکل بار بار موقع آتے ہیں، بہت سی چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے،
پر جس چیز کا آپ ذمہ داری نہ لیں اور جس چیز پہ آپ کا دل نہ مانے نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی سائٹیشن میں بری چیزیں نہیں چاہتا. ہاں البتہ آپ کا مشورہ بہت اچھا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پیارے سے مشورے پہ, اور چونکہ آپ نے بیٹا نیک نیتی سے سوچا, بڑی محبت سے سوچا, آئی ایم ریئلی تھینکفل, گریٹفل, اور ہوپ فلی آئندہ چیزوں میں اور گریسفل ٹائٹل بنانے کی کوشش کریں گے. لبنہ شہزادی نے لکھا, سر آپ ہمارے دل میں بستے ہو. صبح شام جب فری ہوں تو آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, فریش ہو جاتی ہوں اور اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں. یہی بات مسز عباس نے ڈیفینس سے لکھی, اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے دل پہ جادو کر دیتے ہیں, ہم آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں. اچھا, جو دعائیں دینے والی زبانیں ہیں اور دل ہیں یہ بہت خوش بخت ہیں. میرا رب آپ کی آنکھوں میں چمک رکھے, آپ کے دل کو اور وسعت دے اور آپ کے قلب میں اور نرمی اور محبت پیدا کرے. دوسرے کو ایڈمٹ کرنا, ایڈمائر کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ اچھا کہنے لگتے ہیں تو یقین مانیے گا اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی آپ کے دل میں, آپ کی ذات میں آ جاتی ہے. چاہے وہ اس کی آنکھوں کی چمک ہو, چاہے کپڑوں کے رنگ ہو, چاہے کوئی باتوں کا, چاہے کوئی مثالوں کا, یعنی جو بھی لقمہ آپ لیتے ہو کھاتے ہو اس کی آپ کی ذات پہ اثر تو ضرور ہوتا ہے. افروز جہاں نے پوچھا ہے کہ کیا ڈاکٹر نوشین جیسی کوئی ڈاکٹر انڈیا میں ہے. میرے بچے اتنا بڑا ملک ہے تو میرا رب تو بہت انصاف پسند ہے, وہ ہر علاقے میں اچھے لوگوں کو, اچھے پروفیشنلز کو, اچھے ڈاکٹرز کو اتارتا ہے. ظاہر ہے لوگوں کو سکھ دینا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے پاکستان میں لاہور کے حصے میں آئیں, اور ویسے تو ان کا جو کالم ہے وہ روزنامہ 92 میں ہر سنڈے کو چھپتا ہے اور پورے ملک میں ان کی باتیں جاتی ہیں. پہلے ان کا کالم روزنامہ دنیا میں چھپتا تھا, اس سے پہلے یہ جو ہے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ 2011 سے تو وہاں چھپ رہا تھا, اور بہت لوگوں کی زندگی میں انہوں نے خیر ڈالی, اور خاص طور پہ بچیوں کے جو موٹاپے کے ایشوز ہوتے تھے, ان کے جو سینسٹیو ایشوز ہوتے جو بندہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا, وہ سارے وہ حل کرتی رہی. ابھی جو نئی چیزیں ان کی زندگی میں آئیں وہ سیرم تھا. پھر ابھی انہوں نے جو میریکل بنائے ہیں, خاص طور پہ فیس ماسک بنایا, پورز کے بنائے, اسی طور پہ رنگ کے بنائے, یہ جو لڑکیوں کی شادیوں کے موقع پہ انہیں خاص طور پہ چاہیے ہوتا ہے, خوبصورتی چاہیے ہوتی, وہ بنائی. ابھی وہ نئی چیزوں نے بنائی کہ ہمارے باڈی کے بعض حصوں میں چکے جیسے لائک انڈر آرمز ہیں ہمیشہ بند رہتے ہیں, تو ان وہاں کلر بدل جاتا ہے. جب آپ ذرا اس کو بازو اونچا کریں تو وہ تھوڑا پھر آپ کو آڈ لگتا ہے, تو آپ کے لائف پارٹنر کو بھی برا لگتا ہے, تو ان کی طرف دھیان کم ہوتا ہے. اسی طور پہ جسم کے جن حصوں پہ ذرا کلر بدل جاتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ماسک ابھی تیار کیے ہیں. اچھا, یہ سارے چونکہ اتنے اوریجنل ہیں, اتنے نیچرل ہیں, جو انہوں نے اپنے علم سے, چونکہ وہ فزیشین بھی ہیں اور ہربل فزیشین ہیں, تو اپنے علم سے, اچھا اپنے اساتذہ سے وہ بہت جڑی رہتی ہیں. جو بھی نیا تجربہ کرنے لگتی ہیں وہ نہ صرف اس کو, آپ تک چیز نہیں آتی جب تک اس کو بنا کے اپنے اساتذہ کو نہیں دکھا لیتی ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر لیتی, پھر پیشنٹ پہ آزما نہیں لیتی. بلکہ ایک روز میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کا ماسک ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیسا اس کا وہ ہے رول اس کا. تو انہوں نے آ کے میرے ہاتھ پہ پہلے یہاں لگایا, پھر یہاں لگایا, اور اس ہاتھ پہ پورے پہ لگا دیا. تو انفیکٹ 2-3 منٹ تو میں نے برداشت کیا. پھر دین آئی تھاٹ کہ اگر یہ سچا ثابت ہوا تو میرا ہاتھ تو ڈبکھڑبا ہو جائے گا. تو میں نے ان کے وہ چلی گئی, میں نے فٹافٹ اپنے ہاتھ پہ وہ جو ماسک تھا اس میں وہ روز واٹر کی سپرے کی کر کے تو اس کو پھیلا دیا. اچھا, لٹرلی اٹ واز اے میریکل. کچھ دیر کے بعد میرے جو دونوں ہاتھ تھے وہ جگمگا رہے تھے, اور ظاہر ہے مردوں کے ہاتھ تھوڑے کالے ہوتے ہیں, جن سامنے کہہ لیں آپ لیجیے, ویسے مرد مانتے تو نہیں ہیں, لیکن ہمارا جسم عورتوں کی نسبت تو اتنا خوبصورت اور کلین یا نیٹ اور وائٹ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا نظام ہے یہ, اللہ نے خوبصورتی وہیں رکھی ہے. تو اٹ ورکڈ, تو مجھے بہت اچھا لگا. افطاری سے ذرا قبل میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مجھے ایک مسئلے پہ آپ کا چاہیے مشورہ, چاہیے کوئی ٹوٹکا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے. میں نے کہا کہ میں دن میں 2-3 دفعہ تو برش کر لیتا ہوں, لیکن جو دانتوں کا رنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یعنی آئی ایم ریئلی وریڈ کہ دانت میرے, وہ جو پنجابی کا شعر نا, چٹے دند ہنسنوں نہیں رہندے تو لوکی پہلے شک کر دے. اب وہ معاملہ تو نہیں ہے, لیکن دانتوں کا رنگ خراب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسا کیجئے کہ سرسوں کا تیل لیجئے اچھے والا, 1 چمچ بھر نمک ڈالیے اور دونوں کو مکس کیجئے, اور انگلی کی مدد سے یا برش کی مدد سے, خواتین حضرات
میں تو حیران رہ گیا کہ دا مومنٹ میں نے یہ کر کے ایسے ایسے کیا تو خود اپنے دانت مجھ سے نہیں پہچانے جا رہے تھے. یہ ٹوٹکا تو گھر میں تھا, اس پہ کوئی پیسے بھی نہیں لگے. اس کا مطلب ہے علم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. علم اللہ نے جو پروفیشنل لوگوں کو دیا, ڈاکٹرز کو دیا, نیوٹریشنسٹ کو دیا, یا ہربل سے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو دیا. اگر آپ کا ان پہ فیتھ ہو اور آپ اس کو بڑی محبت سے استعمال کر لیں تو امپیکٹ تو آتا ہے آپ کی ذات پہ. لیکن اب آپ کے دل بھی گورے چٹے رہیں, آپ کی ذات بھی ویسے وائٹ رہے اور آپ کا جسم بھی خوبصورت رہے, پر اس کے ساتھ ساتھ سیرت بھی اتنی ہی شاندار ہو, اتنی ہی پیاری ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.